السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ہمارے چینل آل راؤنڈر راجپوت سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ صلیبیوں کی کمر رات کو ہی ٹوٹ گئی تھی۔ ان کے کمانڈر صلیب کا حلف پورا کر رہے تھے اور انہیں صبح یہ قوت پر قابو پا لیں گے۔ امید لڑاتی رہی کہ وہ سلطان ایوبی کی قلیل سی بحری قوت پر قابو پا لیں گے، لیکن اگلے دن کے پچھلے پہر تک ان کی کیفیت اتنی بگڑ چکی تھی کہ جہاز بکھیر کر ادھر ادھر کو ہی جا رہے تھے۔ جدھر سے آئے تھے وہ اپنی زیادہ تر قوت مسلمانوں کے ہاتھوں تباہ کر چکے تھے، اور ان کی جو تھوڑی سی فوج حاصل ساحل پر اتری تھی وہ سکندریہ سے 3-4 میل دور تھی۔ شمال مشرق میں کچھ کٹ گئی تھی، باقی ہتھیار اور ڈال دیے تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کی فوج کا دوسرا حصہ ابھی جنگ میں شریک ہی نہیں ہوا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے پاس قاصد آ رہے تھے، جا رہے تھے، اور جب اسے یقین ہو گیا کہ صلیبی ناکام ہو چکے ہیں تو اس نے فوج کے دوسرے حصے کو ایک اور محاذ دے دیا۔ عمران کی اطلاع کے مطابق بیت المقدس کی طرف سے بھی صلیبی فوج کو آنا تھا۔ اس کے لیے نور الدین جنگی گھات میں تھا۔ تاہم پیش بندی کے طور پر سلطان صلاح الدین ایوبی نے دفاع مضبوط کر لیا۔ تیسرے حصے کو جو اس نے زیر کمان ریزرو میں رکھا ہوا تھا، ان صلیبیوں کو پکڑنے پر لگا دیا جو سمندر سے نکل رہے تھے۔ سورج کی آخری کرنوں نے سلطان صلاح الدین ایوبی کو یہ منظر دکھا دیا کہ صلیبیوں کی وہی جہاز نظر آ رہے تھے جو جل چکے اور ابھی ڈوبے نہیں تھے، یا وہ جنہیں پکڑ لیا گیا تھا، یا ان جہازوں کے بادبان نظر آ رہے تھے جو واپس جاتے ہوئے دور ہی دور ہٹتے جا رہے تھے۔ اس کی اپنی بحریہ کے جہاز جو بچ گئے تھے ساحل کی طرف آ رہے تھے۔ دیکھنے والوں نے اندازہ لگایا کہ سلطان کی آدھی بحریہ مصر پر قربان ہو گئی تھی۔ کشتیاں ساحل پر آ رہی تھیں، ان میں اپنے بحری سپاہی آتے تھے جو زخمی تھے یا سمندر سے نکالے گئے تھے۔ ان کے جہاز تباہ ہو گئے تھے۔ ایک کشتی اس چٹان کے قریب آ کر ساحل سے لگی جس پر سلطان صلاح الدین ایوبی کھڑا تھا۔ اس میں کسی کی لاش تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے بلند آواز سے پوچھا، یہ کس کی لاش ہے؟ امیر بحریہ سعود بن سعد کی، ایک ملاح نے جواب دیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی دوڑ کر نیچے اترا، لاش سے کپڑا ہٹایا۔ اس کے امیر بحریہ کی لاش خون سے لال ہو چکی تھی۔ ملاحوں نے بتایا کہ امیر بحریہ نے ایک جہاز تک پہنچ کر بحریہ کی کمان لے لی تھی اور جنگ لڑاتے رہے۔ انہوں نے اس جہاز پر اپنی کمان کا جھنڈا چڑھا دیا تھا۔ غالباً یہی وجہ تھی کہ صلیبیوں کے چاروں جہازوں نے انہیں گھیر لیا تھا۔ ان میں سے 2 تباہ ہوئے اور امیر بحریہ کا جہاز بھی تباہ ہو گیا۔ اس وقت تک معرکہ ختم ہو چکا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے
امیر بحریہ کی لاش کا ہاتھ چوما اور کہا تم سمندر کے فاتح ہو، میں کچھ بھی نہیں۔ اس نے جہاں تک حکم دیا کہ دشمن کے جو جہاز پیچھے رہ گئے ہیں ان سے سامان نکالا جائے، وہاں جذباتی لہجے میں کہا تمام کشتیاں سمندر میں ڈال دو اور کسی شہید کی لاش سمندر میں نہ رہنے دو، انہیں یہی دفن کرنا جہاں بحر روم کی ہوائیں ان کی قبروں کو ٹھنڈا رکھے۔ شہری شہیدوں کی تعداد کم نہ تھی، بحری شہیدوں کی تعداد کم نہ تھی، بیت المقدس سے صلیبیوں کی فوج کوچ کر لے چکی تھی اور آدھا راستہ طے کر لیا تھا۔ انہیں کچھ خبر نہیں تھی کہ ان کی بحریہ اپنے انجام کو پہنچ چکی ہے۔ اس کے قلب میں صلیبیوں کا مشہور جنگجو حکمراں ریبنالڈ تھا۔ اس فوج کے بھی 3 حصے تھے، ایک آگے تھا، دوسرا کچھ دور پیچھے درمیان میں، اور تیسرا بہت دائیں کو ہٹ کر آ رہا تھا۔ اس کی متحدہ کمان ریبنالڈ کے پاس تھی اور اسے یہ توقع تھی کہ وہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے بے خبری میں جا لے گا۔ تعثروں میں اسے قاہرہ نظر آ رہا تھا۔ گھوڑا گاڑیوں کے قافلے رسد بھی ساتھ لا رہے تھے۔ سکندریہ سے بہت دور شمال مشرق سے میں ایک وسیع خطہ ریت اور مٹی کے ٹیلوں اور نشیب و فراز کا ہوا کرتا تھا۔ 8 صدیوں نے اس خطے کو اب ایسا نہیں رہنے دیا۔ اس کے باقی علاقے اور اس صحرا میں پانی بھی تھا۔ ریجنالڈ نے ایک پڑاؤ وہاں کیا۔ اس کی فوج کا اگلا حصہ آگے نکل گیا تھا۔ دائیں طرف والا حصہ دور تھا۔ آدھی رات کا وقت ہوگا۔ ریجنالڈ کے کیمپ میں قیامت برپا ہو گئی۔ اس کے کچھ بھی پلے نہ پڑا کہ یہ قیامت آسمان سے ٹوٹی ہے یا اس کی اپنی فوج نے بغاوت کر دی ہے۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ وہ نور الدین جنگی کی گھات میں آ گیا ہے۔ جنگی نے کئی دنوں سے اپنی فوج کو ٹیلوں اور نشیب و فراز کے اس علاقے میں لا کر بیٹھا رکھا تھا۔ اس نے یہ سوچا تھا کہ یہاں پانی قریب ہے، اس لیے صلیبی یہاں پڑاؤ کریں گے۔ صلیبی فوج کا اگلا حصہ آگے نکل گیا تو جنگی کے کمانڈروں کو مایوسی ہوئی۔ انہیں یہ حکم دیا گیا تھا کہ رات کو پڑاؤ پر حملہ کرنا ہے۔ وہاں پڑاؤ نہ ہوا۔ بہت دیر بعد انہیں دور سے گرد کے بادل نظر آئے تو وہ سمجھے کہ آندھی آ رہی ہے۔ صحرائی آندھی بڑی خوفناک ہوا کرتی ہے، لیکن یہ آندھی نہیں، صلیبی فوج کا درمیانی حصہ تھا جو اسی جگہ آ کر رک گیا۔ نور الدین جنگی کو توقع تھی کہ صلیبیوں نے خیمے نہ لگائے کیونکہ انہیں صبح کوچ کرنا تھا۔ آدھی رات کو جنگی کے دستے جو گھات میں بیٹھے تھے باہر آئے۔ یہ سب سوار تھے۔ انہوں نے پہلے تو اندھیرے میں تیروں کا میں برسایا اور جب سوئے ہوئے سپاہیوں میں بھگدڑ مچی تو سواروں نے گھوڑے سر پر دوڑا دیے۔ وہ اندھا دھند برچھیاں اور تلواریں چلاتے گئے اور آگے نکل گئے۔ صلیبی سنبھلنے نہ پائے تھے کہ سواروں نے پھر ہلہ بول دیا۔ صلیبیوں کے بندھے ہوئے گھوڑوں کی رسیاں کھول دی گئیں۔
یہ سب بھاگ اٹھے۔ ریبنالٹ وہاں سے بھاگ گیا اور دائیں حصے والی فوج میں جا پہنچا۔ یہ حصہ کہیں دور پڑاؤ کیے ہوئے تھا۔ نور الدین جنگی اسی طرف تھا۔ اس ساری فوج کی رسد پیچھے آ رہی تھی۔ جنگی نے اس کے لیے الگ دستے مقرر کر رکھے تھے۔ انہوں نے صبح تک رسد پر قبضہ کر لیا۔ دائیں والا حصہ رات کو ہوشیار ہو گیا تھا۔ ریجنالڈ اسے اپنے حصے کی طرف لانے لگا کیونکہ وہ اسی جگہ کو میدان جنگ سمجھتا تھا۔ صبح کے وقت اسی اندھیرے میں یہ فوج چل پڑی۔ نور الدین جنگی نے عقب سے اس کے پہلو پر حملہ کر دیا۔ اس کے بعد اس فوج کو معلوم ہی نہ ہو سکا کہ اس پر کس طرف سے حملے ہو رہے ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کی طرح جنگی بھی جم کر نہیں لڑاتا تھا۔ چھوٹے چھوٹے دستوں سے حملے کرا کے صلیبیوں کو بکھیرتے جا رہا تھا۔ دوستو، ہمارا چینل آل راؤنڈر راجپوت سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔